بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 جنوری ہے سال 2023 اور دن ہے ہفتہ کا، صبح کا وقت، خوبصورت صبح، نئی صبح، ٹھنڈی ٹھار صبح مگر خوشگوار صبح۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے نئے پروگرام کے ساتھ آپ حاضر خدمت ہے۔ آپ کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم۔ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر اسکولوں کے وہ چھٹیاں منا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کی بجائے وہ ایکسٹینشن مل کے 2 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، موجہ ہی موجہ۔ تو خیر، صبح کے پروگرام میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان اور ہندوستان کی تاریخ کا ورق گردانی کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، گرتے پڑتے ہم پہنچے ہوئے ہیں 18ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے چھٹے چشم و چراغ نامور بادشاہ اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے 1707 میں۔ 1707 میں ان کی وفات ہوتی ہے، چھٹے بادشاہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے اس کی سخت گیری کی وجہ سے، ایک تو ایران فرار ہو گیا جان بچانے کے لیے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اپنے سگے باپ سے جان بچانے کے لیے، اور دوسرا بیٹا دکن میں جا کر دکنی ہندوستان میں مرہٹوں کی فوج میں شامل ہو گیا کہ اپنے باپ کے غیظ و غضب سے محفوظ رہ سکے، اپنی جان تو کم از کم اس سیف ہینڈز میں رہے، محفوظ رہے۔ خیر، اچھا، اورنگزیب عالمگیر کے جو قریبی ساتھی تھے، ان کے رفقا، ان کے عزیز و اقارب، ان کے خیر خواہ، انہوں نے مل جل کر ان کے بیٹے کو ایران سے بلایا، بڑے بیٹے کو ایران سے بلوا لیا کہ تمہارے باپ کی وفات ہو گئی ہے، آ جاؤ، تم سے بہتر سلطنت دلی کا پیروکار، اس کا حقدار اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ آیا بھی اور چلا بھی گیا، اس کو بھی پکڑ کر نیچے اتار دیا گیا، اور یوں 1707 سے لے کر اگلے 7 سالوں میں 4 بادشاہ مغلیہ سلطنت کے اسی خاندان کے تخت دلی پر بیٹھے اور اتار کر قتل کر دیے گئے۔ اب ان کے بارے میں تفصیل سے کیا بتایا جائے، اور بالآخر 19 سال، 1719 میں 12 سال بعد، یعنی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 12 سال بعد 1719 میں اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ جس کا نام تھا محمد شاہ، وہ تخت دلی پر بیٹھا۔ کہا جاتا ہے اس نے 30 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، 1719 سے لے کر 1740 تک، مگر برائے نام بادشاہ تھا۔ ناظرین، میں نے تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا سوائے دلی کے باہر کوئی اس کو مانتا ہی نہیں تھا، اور یہ خوش تھا اپنے حال میں۔ شاہ صاحب، محمد شاہ صاحب جو تھے، یہ اپنے حال میں مست تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ٹیکس نہیں دیتا نہ دے، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا نہ دے، مگر مجھے تنگ بھی کوئی نہ کرے، چھیڑے بھی کوئی نہ، بس مجھے بادشاہ کھیلنے دے۔ اور یوں اس کی حکومت چلتی رہی۔ اور دوسری سائڈ پہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مرہٹوں نے پوری طرح سے زور پکڑا، دکن سے نکل کر اب وہ وسطی ہندوستان میں تک آ گئے تھے، اور ان سے یہ ایک خاموش معاہدہ ہوا تھا تخت دلی کا کہ تم لوگوں نے دلی کے علاوہ ہر جگہ پہ ادھم مچا لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر دلی کو تمہارے ہاتھوں کوئی زچ نہیں پہنچنی چاہیے۔ عجیب قسم کی منطق تھی محمد شاہ کی، 11ویں مغلیہ بادشاہ کی۔ اور عراق کون سا تھا، مطلب وہ وقت کون سا تھا، 1719 سے 1740۔ خیر، اب حالات جب یہاں تک پہنچے ہوئے تھے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت بڑی تبدیلی ناظرین آئی ایران میں۔ ایران میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا نادر خان۔ اس نے اپنے
قوت بازو پر بادشاہت سنبھالی ایران کی، تخت پر براجمان ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لا کر اس نے تخت ایران پر قبضہ کر لیا. تخت فارس کہا کرتے تھے اسے ان وقتوں میں. فارس پر قبضہ کر لیا، اور فارس میں ایک بہت بڑا لاؤ لشکر اور فوج بنانے کے بعد اس نے قریبی ملک افغانستان کو آسانی سے اپنے چنگل میں لے لیا، اسے بھی فتح کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور یوں اس کی طاقت اچھی خاصی بن گئی. اور جب وہ بادشاہ بنا نا نادر خان، تو اس نے اپنا نام رکھ لیا نادر شاہ. اب ایک یہ نیا کریکٹر ہے، یہاں پہ آ کر ہندوستانی تاریخ میں ایک نیا کردار شامل ہوتا ہے جس کا نام نادر شاہ ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کا رول کیا رہا ہندوستان کی تاریخ میں، اور اس کا ذکر جگہ بجگہ ہندوستان کی تاریخ میں کیوں، کیسے اور کس وجہ سے ملتا ہے، اسی بات پر آج کے پروگرام کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں معاملات کیا تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور زمینی حقائق کیا تھے. اس کے بارے میں یہ تھا جی، پہلے یہ نادر خان اس کا اصل میں نام تھا، اور بعد میں اس نے خان کی جگہ شاہ رکھ لیا بادشاہ بننے کے بعد، نادر شاہ. ادھر 1719 میں آ کے بیٹھے ہیں تخت پر کون، میں آپ کو بتا چکا ہوں، محمد شاہ صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت رہی ہے 1740 تک. اس دور میں نادر شاہ کی انٹری ہوتی ہے ہندوستان میں. نادر شاہ، جس کا اصل نام نادر خان تھا، اور سب سے پہلے فارس یعنی ایران، اور اس کے بعد افغانستان کو فتح کرنے کے بعد اس نے اپنا نام نادر شاہ رکھ لیا، اور اس نے ہندوستان کے قصے سننا شروع کر دیے. اب بیٹھ کے جو بھی وہاں پہ تاجر آتے اور جاتے تھے، وہ وہاں پر موجودہ حالات اور زمینی حقائق اس کو آ کر بتاتے تھے نادر شاہ کو، اور اس کو بتاتے تھے کہ تمہاری مداخلت بڑی ضروری ہے. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ انتہائی کمزور اور برے حالات سے نبرد آزما ہے. ان کی اگر آپ امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی اصلاح ہی کر دیں. اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے، اس کے درباریوں نے اسے اس بات پر آمادہ کیا اور اسے سمجھانے کی کوشش یہ کی کہ وہ دلی کی وہ سلطنت جو مسلمانوں کے زیر قبضہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اب وہ ڈاواڈول ہے، ڈگڈگی کی طرح بج رہی ہے. پھر بالآخر نادر شاہ نے اپنے وزیروں، مشیروں اور سفیروں کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے عذرات کو تقویت دیتے ہوئے، بادشاہ سلامت نے اپنا ایک سفیر روانہ کیا دلی کی طرف، یعنی محمد شاہ کی طرف، مغلیہ سلطنت کے 11ویں بادشاہ کی طرف، اور اسے اس کی خامیوں سے آگاہ کیا. اس کو بولا کہ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی امداد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری امداد کو آؤں گا، تمہیں جانی، مالی اور فوجی امداد دوں گا تاکہ تم اپنی سلطنت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکو. اور مغلیہ سلطنت جو پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو اکٹھا کر کے دلی تک محدود کر لیا ہے تم نے. اور خاص طور پر غیر مسلموں سے جزیہ لینا ترک کیوں کر دی ہے، ان سے ٹیکس لینا، مذہبی ٹیکس لینا بند کیوں کر دیا ہے؟ اگر تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کسی اور کو موقع دو اس تخت دلی پر براجمان ہونے کے لیے، فائز ہونے کے لیے. کسی اور شخص کو موقع دو شخصیت کا. اگر تم یہ وزن نہیں اٹھا سکتے نا تو جواب دے دو. اچھا، یہ سفیر نے جا کر منو ان ساری بات محمد شاہ کو بتائی. نادر شاہ کا ایران سے پیغام لے کر آیا، اور جو جواب تھا وہ انتہائی روڈ تھا محمد شاہ کا. اس کا رویہ اس سفیر کے ساتھ ذلت آمیز اور
تحقیر شدہ تھا. اس کی انتہائی سرزنش کی اپنے لفظوں میں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی سفیر کو، اس کو جلی کٹی سنائی اور اس کو شیشہ دکھا کر منہ کی کھانے پر مجبور کر دیا، اور اس کو بولا جن قدموں سے آئے اسی پر واپس چلے جاؤ، سفیروں کو قتل کرنا ہماری روایت نہیں ہے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دیتا. تم ہوتے کون ہو؟ اور تمہارا بادشاہ نادر شاہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے والا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تمہارے جیسے کو اس طرح کا پیغام دے کر تخت دلی کی طرف روانہ کیا اس نے؟ یہ تھا جی وہ جواب، وہ ری ایکشن، وہ رد عمل محمد شاہ کا، جو اس نے نادر شاہ یعنی ایرانی بادشاہ کے سفیر کو دیا. اچھا، سفیر نے جا کر بڑی بد دلی کے ساتھ، سفیر نے واپس جا کر ساری کی ساری صورتحال ایز اٹ از نادر شاہ کو بتائی، اور اس نے کہا کہ آپ کے بھیجے ہوئے سفیر کو، آپ کے بھیجے ہوئے پیغام کو اس نے جوتے کی نوک پر لکھا ہے اور کہا ہے تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہاری ایک نہ سنوں گا نہ مانوں گا. اب نادر شاہ کو اتنا غصہ تو آ گیا کہ وہ اگلی پچھلی ساری باتیں بھول کر اس نے تخت دلی پر حملہ کرنے کا پلان، منصوبہ سازی شروع کر دی. جی ناظرین، نادر شاہ اپنی بہت بھاری بھرکم ایرانی اور افغانی فوج کو لے کر اسی درہ خیبر کے ذریعے، یہ جو ہمارے پاکستان میں آج کل شامل ہے، اسی درے کے ذریعے وہ داخل ہوا، اور اسی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہر چیز کو تہو بالا کرتے ہوئے آندھی کی طرح، طوفان کی طرح، آگ کی طرح، فصلوں کو اجاڑتے ہوئے، بندوں کو قتل کرتے ہوئے جا پہنچا دلی کے پاس اپنی فوج کے ساتھ. دلی کے باہر اس نے خیمہ زنی اختیار کر لی، اپنے خیمے لگائے، وہاں پہ رات گزاری اور پیغام بھیجا محمد شاہ کو، تخت دلی کے مالک کو، مغلیہ سلطنت کے 11ویں چشم و چراغ کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اپنا مال و زر دے دو، جتنی آپ کے پاس دولت ہے نا وہ مجھے دے دو، میں یہ تمہیں تمہاری جان بخش دوں گا. یہاں پہ قتل و غارت گری مسلمانوں کی میں نہیں کرنا چاہتا. دلی میں مجھے ٹیکس چاہیے، جگہ ٹیکس کہہ لیں، مال غنیمت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو کچھ تمہارے پاس خزانے میں ہے نا وہ مجھے دے دو، میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں. اچھا، یہ پیغام رسانی اور مذاکرات ابھی چل ہی رہے تھے کہ رات کو سوئے ہوئے تھے فوجی نادر شاہ کے اپنے خیموں میں، دلی سے باہر میدان میں، اور رات کو چند شر پسند عناصر آئے، دلی سے باہر نکلے، اور انہوں نے آ کر کیا کیا کہ بزدلانہ طور پر سوئے ہوئے سپاہیوں پر حملہ کر کے چند سپاہیوں کو مار ڈالا اور واپس بھاگ گئے دلی کی طرف، اندرون شہر چلے گئے. صبح جب نادر شاہ اٹھا تو ناظرین میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ نادر شاہ، میں کوشش کروں گا اس کی پکچر آپ کو دکھاؤں اپنی اس ویڈیو میں ساتھ لگی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس کا قد 7 فٹ تھا، 7 فٹ، 7 فٹ کا آدمی، اور چوڑی چھاتی اور طاقتور بازو، آنکھیں موٹی موٹی، رنگ کالا سیاہ، آواز گرجدار، اور چہرے میں دہکتی ہوئی بجلی اور دہشت دکھائی دیتی تھی. جب اس نے صبح اٹھتے وقت یہ سارا ماجرا سنا اور اپنی آنکھوں سے اپنے سپاہیوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھیں تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یلغار کر دو تخت دلی پر، جو بھی رستے میں مزاحمت کرنے کی کوشش کرے کاٹ کے رکھ دو اسے، اور پکڑ کے لاؤ محمد شاہ کو جو بادشاہ بنا ہوا ہے مغلیہ سلطنت کا، میرے سامنے اس کی ناک رگڑاؤ، ادھر آ کے ناک رگڑے میرے پیروں میں تو میں اس کی جان بخشوں گا.
اب ہوا کیا کہ جی 2 دن مسلسل قتل و غارت گری، ہر طرف آتش، آگ ہی آگ، آگ کا طوفان تھا، گھروں کو جلایا ہوا تھا فوجیوں نے، اور سارا مال و متاع، ساز و سامان لوٹ کر اکٹھا کر کے باہر خیموں میں لے جا کر رکھ رہے تھے۔ نادر شاہ جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ اتنا مال اس کی سوچ سے بھی باہر تھا، اس کا ایک اندازہ تھا نا کہ میں تخت دلی سے اتنا کچھ لے آؤں گا، اس سے کوئی 100 گنا 200 گنا زیادہ چیزیں لوٹ کر فوجی دلی سے باہر لے آئے۔ 2 دن گزرنے کے بعد محمد شاہ گرتے پڑتے بھاگتے بھاگتے آیا، مغلیہ سلطنت کا وہی بادشاہ جس نے نادر شاہ کے سفیر کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا تھا، آیا جی باہر اپنے محل سے نکل کر، اور دور سے ہاتھ جوڑ کر دوڑتا ہوا آیا اور قدموں میں گر گیا نادر شاہ کے، اور کہنے لگا یہ قتل و غارت گری خدا کے واسطے بند کر دو، میں تمہاری تمام شرطیں، تمہاری تمام شرائط قبول کرنے کو تیار ہوں بلا حیل و حجت، آپ کی تمام شرائط مجھے منظور ہیں، جنگ بندی بہت ضروری ہے، پہلے ہی بہت ساری قتل و غارت گری دلی کی پوری دلی میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں صرف خون ہی خون پڑا ہوا۔ خیر اتنا کہنا تھا، نادر شاہ نے کہا بڑی گرجدار آواز کے ساتھ، اس نے کہا تم جس انداز سے میرے پاس آئے ہو، میں اپنے در پر آئے ہوئے سوالی کو واپس نہیں بھیجا کرتا۔ اس نے جھنڈا، سفید جھنڈا کھڑا کیا اور نوبت بجائی، جیسے وہ ڈھول ہوتا ہے نا، اسی طرح اسی شکل کی، اسے نوبت کہتے ہیں، اسے بجائی اور فوجیوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر جنگ بندی کر کے شہر سے باہر نکلو، اپنے خیموں میں، اپنے کیمپوں میں واپس آؤ۔ آگے جی واپس سارے فوجی، اب ہر ایک کے پاس 5 شیر بھی نہیں، منوں کے حساب سے مال غنیمت لوٹا ہوا سامان تھا، سب نے اپنے اپنی سواریاں، اپنے اپنے گھوڑے لادے ہوئے تھے، لوڈ کیے ہوئے تھے فلی، اور لا کر خیموں میں رکھا۔ اب نادر شاہ نے محمد شاہ سے یہ کہا، تخت دلی والے سے، اس سے کہا کہ مجھے وہ جو نوادرات پڑے ہوئے ہیں، تمہارا قومی خزانہ چاہیے مجھے پورے کا پورا۔ ناظرین، اس طرح کا غدر، اس طرح کی لوٹ مار ہندوستان کی تاریخ میں 350 سال پہلے بھی ہوئی تھی۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا ابھی 2-2.5 صدیاں پہلے کی، 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، اس سے 350 سال پہلے بھی کسی طرح کی لوٹ مار ہوئی تھی، اور وہ کرنے والا کون تھا؟ تیمور لنگ، دلی کو لوٹا تھا، اجاڑا تھا اس نے، اور آ کر چلا گیا تھا، وہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، صرف لوٹنے آیا تھا، اور یہی مقصد دکھائی دیتا ہے نادر شاہ کا۔ اس نے اسے کہا کہ سب سے پہلے تو دلی کا قومی خزانہ میرے پاس لے کے آؤ، وہ لے آئے، اور اس نے کہا کہ مجھے شاہی نوادرات، عجائبات دو، وہ جو نسل در نسل مغلیہ سلطنت کے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں کیا تھا ناظرین؟ قیمتی لباس رانیوں کا، بادشاہوں کا، تخت و تاج، تلواریں، اور سونے، ہیروں اور جواہرات کے بنے ہوئے ملبوسات تھے، مہنگے کپڑوں کے، وہ انہوں نے اپنے اونٹوں پہ لوڈ کر لیا سارا کچھ منگوا کر، اور آخر میں ایک ایسی چیز کی طلب کی، ڈیمانڈ کی، اور وہ تھا تخت طاؤس، جس کا ذکر میں بہت پہلے کسی پروگرام میں کر چکا ہوں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لیے تخت تیار کروایا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتا تھا، اس کا نام تھا تخت طاؤس، میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، طاؤس کا مطلب، طاؤس کہتے ہیں فارسی میں مور کو۔
یہ جو تخت بنا ہوا تھا اس کی شکل و صورت جو ہے حیت تھی، جو اس کی بناوٹ تھی وہ بالکل مور کی شکل کی تھی، اور انہی رنگوں کے ساتھ اسے سجایا گیا تھا، اور دنیا جہان کے قیمتی ترین ہیرے جواہرات موتی اور سونا چاندی سے اسے لادا تولا گیا تھا، جڑا گیا تھا۔ اتنی قیمتی بیش بہا نشانی مغلیہ سلطنت میں اور کوئی نہیں تھی۔ اس کا مطالبہ کیا جی، نادر شاہ نے کہا ہمیں تخت طاؤس چاہیے، محمد شاہ صاحب دوڑے دوڑے گیا اور نکال کے لا کر دے دیا۔ ناظرین، وہ تخت طاؤس آج بھی ایران کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، اور لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسے، اس لیے کہ دنیا میں اس طرح کا، اس بناوٹ کا، اس شکل کا اور کوئی تخت ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ مغلیہ سلطنت کی یاد دلاتا ہے جو صدیوں پہلے حکومت ہندوستان پر قائم تھی، اور خاص طور پر جب مغلیہ سلطنت کا عروج تھا، مغل خاندان اپنے پورے جوبن پر کام کر رہا تھا۔ جی ناظرین، میری کوشش اور خواہش ہے بات کو آگے بڑھانے کی، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ کلوز اس لیے کرتا ہوں کہ پہلے سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا ختم کرنے کا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان بٹوین کیا ہوا۔ اس نے تو سارا ساز و سامان لوٹ لیا، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی نادر شاہ کو کہ اتنا مال و متاع لے جا کر رکھوں گا کہاں پہ، اتنے زیادہ سونا، زیورات، چاندی، ہیرے اور سونا لے جا کر کہاں رکھوں گا۔ اس نے پہلے تو اپنے فوج کی 6 مہینوں کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے دی تاکہ کچھ وزن ہلکا ہو، لوٹ مار کا مال جو ہے وہ کچھ کم ہو۔ تنخواہیں ایڈوانس دے دی، پیشگی اپنی فوج کو، اور پھر اپنے ملک میں لے جا کر اس نے پورے ملک کے غریبوں کی امداد کی، اور بے بہا، بے تحاشا پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا، اور پھر بھی وہ اس کے پاس ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اتنا کچھ لوٹ کر لے کے گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا کل سرمایہ وہ نادر شاہ یہاں سے لے کے وہاں پہنچا تھا۔ اب ان بٹوین کیا ہوا؟ اسی اسنا میں ہوا یہ کہ ادھر یورپ میں فرانسیسیوں اور انگریزوں کی جنگ چھڑ گئی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اور اس کا احوال کیا ہوا، اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آج کا لفظ یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ جی ناظرین، ہم سب نے ایک لفظ سنا ہوا ہے، کیا لکھا ہے میں نے؟ شیر خورما۔ ایک بہت ہی لذیذ کھانے، اپنی غذا میں استعمال کرنے کی چیز ہے، ہر بندے کو پسند ہے نا؟ لیکن یہ شیر خورما کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ کیسے بنا؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ خورما نہیں ہے، اصل لفظ ہے خورما۔ یہ دو فارسی کے الفاظ ہیں، ان کا مرکب ہے، ایک شیر اور دوسرا خورما۔ شیر اور خورما، شیر کا مطلب دودھ اور خورما کا مطلب چھہارا، یعنی وہ محلول، وہ شیک جو چھہارا اور کھجور کو ملا کر بنایا جائے اسے کہا جاتا ہے شیر خورما، اور خورما نہیں، خورما، شیر خورما، یعنی چھہارا اور دودھ کا ملا ہوا محلول، شربت کہہ لیں، ملک شیک کہہ لیں، اسے شیر خورما کہا جاتا ہے۔
اور ہم نے اسے کیا سے کیا بنایا ہوا ہے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ سمجھتے ہیں، شیر خورما، شیر خورما، خورما، اس طرح کا کہہ کے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ یہ اصل لفظ ہے شیر خورما۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔ اور آپ کو پتا ہے حسب معمول پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جی آج کی بات۔ جی ناظرین، آپ کی بات آج کی خدمت میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر، بہت بڑے ہو کر، اللہ کرے بہت بڑے ہوں، زندگی میں ہر چیز بن جاؤ۔ آپ فوجی بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، کچھ بھی بنو، مگر کبھی بے فیض انسان نہ بننا۔ پتہ ہے کیوں؟ جو بے فیض ہوتا ہے نا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جو چشمہ پانی دینا چھوڑ دے، لوگ اسے مٹی سے بھر دیا کرتے ہیں۔ جو جہاں سے وہ چشمہ، جب تک وہ کنواں یا چشمہ تب تک ہی قائم رہتا ہے جب تک اس میں سے جانور، چرندے، پرندے اور انسان پانی پیتے رہیں، ان کی پیاس بجھتی رہے۔ جیسے ہی وہ پانی دینا بند کریں گے، اس کو آندھیوں، طوفانوں یا پھر انسانوں کے ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جی، اور جس درخت کو، جو درخت پھل دینا چھوڑ دے نا، وہ سایہ تو ضرور دیتا ہے یار، ہے نا؟ آپ نے یہ بھی سنا ہو۔ تو آپ کوشش کرنا کہ زندگی میں جو کچھ بننا چاہتے ہیں بنے، مگر بے فیض کبھی نہ بنے۔ اپنے ہاتھوں میں سے جو آپ کو بنے سرے، جو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو ضرور کریں۔ آپ کی چوکھٹ پر اگر کوئی سوال لے کر، کوئی غرض لے کر آتا ہے نا، تو اس کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہر چوکھٹ پہ گداگر نہیں ہوتے، ہر چوکھٹ پہ، ہر دروازے پر سوالی نہیں ہوا کرتے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی غرض پوری کرنے کے بعد اسے روانہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ یہ کہہ کر ادا کریں، یہ سوچ کر کہ وہ آپ سے کچھ لے کر نہیں جا رہا، آپ کو دے کر جا رہا ہے۔ اور وہ کیا دے کر؟ یہ جا رہا ہے کہ ایک بخیل کو سخی بنا کر جا رہا ہے، سخاوت کے درجے پر فائز کر دیا اس کی آمد نے آپ کو۔ امید ہے آپ میری بات کو غور کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے آپ کو خدا حافظ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔